بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک اہم شعار اسلامی قسط نمبر 5۔ مادہ جانور اگر بانج ہو یا نر جانور اگر کھسی شدہ ہو تو دونوں کی قربانی بالکل درست ہے۔ اگر پیدائشی طور پر سینگ ہی نہ ہوں یا سینگ تھے مگر ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر منہ میں اکثر دانت موجود ہیں قربانی درست ہے، یا جانور کو چلنے میں لنگڑا پن ہے لیکن لنگڑی ٹانگ کو زمین پر اچھی طرح رکھ کر چلتا ہے تو قربانی درست ہے۔ جانور کمزور ہے مگر اچھی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر کان میں معمولی سا سوراخ یا خراش ہے یا مادہ جانور حاملہ ہے یا کان اور دم کا 2/3 حصہ باقی ہے یا پیدائشی طور پر کان اور دم دونوں چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان تمام جانوروں کی قربانی صحیح اور درست ہے۔ اگر کوئی جانور ناپاکی کھانے کا عادی ہو تو ذبح اور قربانی کرنے سے پہلے کچھ دنوں تک اس جانور کو باندھ کر رکھ دیا جائے، جب اثرات ختم ہوں پھر ذبح کرے، کیونکہ خالص ناپاکی کھانے والے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک خاص مدت تک بند رکھنے کے بعد ان کو قربانی کی نیت سے ذبح کر سکتے ہیں۔ قربانی کے اس عمل کو انجام دینے کے لیے شریعت نے 3 دن اور 2 راتیں مقرر کی ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ طلوع صبح صادق سے یعنی اذان فجر سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے قربانی کا۔ پھر چاہے دن میں کرے یا رات میں کرے، رات میں روشنی کا اچھا انتظام ہو سکے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ جہاں جمعہ کی نماز شرعاً درست ہے اور عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ اگر کسی بستی میں کئی جگہوں پر عید کی نماز ادا ہوتی ہو تو پہلی نماز عید کی ادائیگی کا اعتبار ہوگا، اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے، چاہے قربانی کرنے والے نے اپنی عید کی نماز نہ پڑھی ہو۔ اگر قربانی واجب تھی لیکن ان دنوں بالکل نہیں کی حالانکہ جانور موجود تھا تو ایسی صورت میں اس موجود جانور کو کسی غریب پر صدقہ کر دے یا اس کی قیمت اس کے حوالے کر دے۔ تمام عبادات مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح قربانی، ان عبادات میں نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ صحیح ستہ میں بروایت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، لہذا جانور کو قربانی کی نیت سے خریدنا لازم ہے یا ذبح کرنے سے پہلے قربانی کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت دراصل دل کا ارادہ اور قصد ہے، زبان سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ الاشبہ والنظائر ما حاشا حموی، تاہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس دعا کا پڑھنا بہتر ہے، مسنون ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پارہ 8 یا 7
سورہ انعام۔ پھر اس دعا کے بعد اس دعا کو بھی پڑھے تو اچھا ہے، اللہم منک ولک، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا سنت ہے، پسندیدہ چیز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، تاہم بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا فرض ہے۔ قربانی ہر مسلم پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو، یعنی شرعاً مسافر نہ ہو۔ صاحب نصاب کے حوالے سے بہت تفصیل آئی ہے کہ صاحب نصاب وہ کہلاتا ہے جس کے اپنی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا چاندی کی اتنی مقدار کا مال تجارت ہو، یا اس کی قیمت فروخت ہو، بقدر ضرورت رقم ہو۔ ضروری قرضہ جات اور خرچہ جات کو وضع کرنے کے بعد اگر بقدر نصاب رہے تو اس پر قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت کے سامان کے علاوہ ہو، بستر ہو زائدہ ضرورت ہو، برتن ہو زائدہ ضرورت ہو، کپڑے ہوں جو سلے ہوئے نہ ہوں زائدہ ضرورت ہو، یا اپنی کھیتی سے سال بھر سے زائد چاول ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص پر قربانی لازم ہے۔ قربانی کے اتنے فضائل ہیں کہ فضائل سن کر کوئی بھی ہم میں سے قربانی کرنے سے محروم نہ رہے، اس کے بڑے فضائل آئے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر قرضہ مجموعی طور پر اپنے پاس مال کی مالیت کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، بقدر نصاب بھی نہ رہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ لہذا جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی لازم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر قربانی بھی لازم نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں لازم ہے اور بعض صورتوں میں لازم نہیں ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 6 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔